جماعت اسلامی کا پیٹرول لیوی کے خلاف ملک گیر احتجاج، 510 مقامات پر مظاہرے اور سڑکیں بند کرنے کا اعلان۔ کراچی میں مزار قائد سے بڑا احتجاجی کاررواں شارع فیصل کی جانب روانہ ہوگا۔ شارع پاکستان، ناظم آباد، لیاقت آباد، نیپا چورنگی، یونیورسٹی روڈ، سوراب گڈ اور سپر ہائی وے پر بھی احتجاج کیا جائے گا۔ لاہور میں مال روڈ سمیت مختلف چوکوں اور سڑکوں پر عوام اکٹھے ہوں گے۔ راولپنڈی میں مری روڈ، اسلام آباد میں 26 نمبر اسٹاپ، خیبر پختونخوا میں موٹر وے، مین جی ٹی روڈ اور بلوچستان میں 21 مقامات پر احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم لیوی واپس لینے تک احتجاج جاری رکھا جائے گا۔ ایمبولینسز کو گزرنے کی اجازت ہوگی۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 19 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 50 پیسے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 329 روپے 82 پیسے جبکہ ڈیزل کے نرخ 382 روپے 36 پیسے فی لیٹر ہو گئے۔ ملک بھر میں مانسون کا نیا سسٹم تیار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب اور اسلام آباد میں آج بادل جم کر برس سکتے ہیں۔ کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ ضلع دیامر میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ وادی نیاٹ، لوشی، بابوسر اور گیس بالا سمیت متعدد علاقے شدید بارش کے باعث متاثر۔ سبز ہلالی پرچم، ایک قوم کی ایک پہچان، ننھے پاکستانیوں کا وطن سے عہد وفا۔ جشن آزادی پر بچوں کا وطن سے والہانہ محبت اور وفاداری کا اظہار۔ ننھے پاکستانیوں نے پاکستان سے محبت کا پیغام، بول نیوز کے نام آزادی کا جشن کیسے منا رہے ہیں، گھر گلی محلہ کیسے سجا رہے ہیں۔ بول نیوز کے ساتھ اپنی 10 سیکنڈز کی ویڈیو شیئر کریں۔ پاکستان سے والہانہ محبت کا کھل کر اظہار کریں۔ ویڈیوز، ملی نغمے اور پیغامات اسکرین پر دیے گئے نمبر پر شیئر کریں۔ قومی خلائی ادارہ اسپارکو 13 اگست کو پاکستان کی پہلی چاند گاڑی کے نام کا اعلان کرے گا۔ اسپارکو نے پہلی چاند گاڑی کا نام تجویز کرنے کے لیے گزشتہ برس کے مقابلے کا اعلان کیا تھا۔ مقابلے کے لیے اسپارکو کو 4000 تجاویز موصول ہوئیں۔ اسپارکو ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی تقریب میں قرعہ اندازی کے بعد فاتح کو نقد انعام دیا جائے گا۔ چینگ E8 مشن 2028 میں روانہ ہوگا۔ پاکستان کی چاند گاڑی قمری سطح پر مختلف سائنسی تجربات کرے گی۔ چھٹے ویمنز T20 ایشیا کپ کے شیڈول کا اعلان۔ پاکستان اور بھارت ایک ہی گروپ میں شامل۔ 8 ٹیموں پر مشتمل ایونٹ 28 اگست سے 13 ستمبر تک دبئی میں کھیلا جائے گا۔ روایتی حریفوں کے درمیان ٹاکرا 5 ستمبر کو ہوگا۔ ACC کے مطابق گروپ اے میں پاکستان، بھارت، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ اور چائنا شامل۔ گروپ بی دفاعی چیمپئن سری لنکا، بنگلہ دیش، UAE اور انڈونیشیا پر مشتمل ہوگا۔ 20ویں ایشین گیمز کے ہاکی ایونٹ کے ڈراز کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان پول بی میں شامل ہو گیا۔ پاکستان کے ساتھ چین، ملائیشیا، عمان، تھائی لینڈ اور ازبکستان کی ٹیمیں بھی پول میں شامل۔ 20 ستمبر کو پاکستان کا مقابلہ تھائی لینڈ، 22 کو ازبکستان، 24 ستمبر کو چین سے ہوگا۔ 26 ستمبر کو گرین شرٹس ملائیشیا اور 28 ستمبر کو عمان کے مد مقابل آئیں گی۔ ایشین گیمز 18 ستمبر سے 3 اکتوبر تک جاپان میں ہوں گے۔ پاکستان نے ITF ماسٹرز ورلڈ ٹیم ٹینس چیمپئن شپ کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ لسبن میں جاری ایونٹ کے سیمی فائنل میں پاکستانی ٹیم نے سویڈن کو 2-1 سے مات کیا۔ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ ٹورنامنٹ فیورٹ اسپین سے ہوگا۔ ایرانی وومنز فٹ بال ٹیم کی 2 کھلاڑیوں 22 سالہ فاطمہ پسندیدہ اور 34 سالہ عاطفہ رمضانی زادہ کو باضابطہ طور پر آسٹریلیا کی شہریت مل گئی۔ دونوں نے برسبن میں منعقدہ ایک تقریب میں شہریت کا حلف اٹھایا۔ فاطمہ اور عاطفہ نے رواں برس مارچ میں ایشیا کپ کے دوران ایرانی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ آسٹریلیا نے دونوں فٹ بالرز کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ویزے دیے تھے۔ اسٹرائکر محمد صلاح نے لیورپول سے علیحدگی کے بعد ترکی کے کلب طرابزون اسپور سے 2 سالہ معاہدہ کر لیا ہے۔
सलाह निजी तैयारे के जरिए इस्तांबुल पहुंचे, जहां मद्दाहों ने उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। उन्होंने क्लब हुक्काम के साथ मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। टर्किश मीडिया के मुताबिक उन्हें सालाना 15 मिलियन पाउंड मुआवजा दिया जाएगा। लिवरपूल से रुखसती के बाद सलाह के सऊदी और अमरीकी क्लब्स में शमूलियत की कयास आराइयां भी गर्दिश करती रहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।